السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ راضی اور صحابہ رب العالمین پہ راضی۔ تو ناظرین، آج جس حوالے سے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جیسا کہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بڑی بات چل رہی ہے کہ یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر والا اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ تو یقین مانیے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ 18 سال سے کم عمر والا اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ۔ آیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا؟ آیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں نہیں پڑھا؟ آیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے چھوٹی عمر کے اندر اسلام قبول کیا، کیا ان کے بارے میں نہیں پڑھا؟ اور معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں پھر یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، جب ملک پاکستان کے اندر کہیں بھی ایسا چیز ہوگی، ایسا عمل ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے باتوں سے ان سے ہٹ کے ہو، تو یقین مانیے وہاں پہ پھر کرونا وائرس ہی آتے ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر زلزلے ہی آتے ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر تباہیاں آتی ہوتی ہیں، وہاں پہ پھر بربادیاں آتی ہوتی ہیں۔ اور ایک بات میں یہ بھی کرتا چلوں، یقین مانیے میرا دل خون کے عنصر ہوتا ہے جب یہ الفاظ میں نے نیوز سے سنے ہیں کہ جی 18 سال سے کم عمر والا اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اور آپ اس ملک پاکستان کے اندر دیکھیں، جو غیر مذہب، جو دوسرا طبقہ ہے، وہ اگر کوئی چیز دے رہا ہے تو اس کے اوپر بڑا پختہ یقین ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ویکسین لگا لیں، اب اس کے اوپر کتنا پختہ یقین ہے، کہتے ہیں جی وہ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ سفر نہیں کر سکیں گے، اگر آپ نہیں لگائیں گے تو جی آپ کو ایسا سمجھ لیں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملے گی، اگر آپ وہ نہیں لگائیں گے تو آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا، اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، آگے آگے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں اگر یہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے تو بات یہ ہونی چاہیے تھی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو پیٹرول نہیں ملے گا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو بس پہ چڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو موٹر وے پہ چڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حالانکہ بات ایسی ہونی چاہیے تھی، لیکن کیسی حیرانگی والی بات ہے کہ غیر مذہبی جو ہے نا، ان کی چیزوں پہ پختہ یقین ہے اور رب العالمین کی ذات کو چھوڑ دیا کہ رب العالمین پہ اتنا پختہ یقین نہیں ہے ان لوگوں کا، استغفر اللہ۔ تو پھر ایسے زلزلے تباہی آنی ہے۔ تو آئیے میں چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابہ جنہوں نے چھوٹی عمر کے اندر اسلام قبول کیا۔ تو سب سے پہلے ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی عمر میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ آیا کہ انہوں نے نہیں پڑھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں 10 سال کی عمر میں پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور دوسرے نمبر پہ دوسرے صحابی کی ہم بات کرتے چلیں تو حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی 16 سال عمر ہے، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ اب تیسرے صحابی کی ہم بات کرتے چلیں، معاذ بن عمر بن جموع رضی اللہ کو تعالیٰ، جنہوں نے 12 یا 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اب اگلے صحابی کی بات دیکھ لیتے ہیں ہم، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ کو تعالیٰ، جنہوں نے 10 سال سے کم عمر میں اسلام قبول کیا۔ اب اس سے بھی ہم آگے چلتے ہیں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ 13 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ آیا کہ جنہوں نے یہ بات نکالی ہے 18 سال سے کم عمر والا اسلام قبول نہیں کر سکتا، کیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں نہیں پڑھا؟ اور یقین مانیے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے جب بندہ حق کی بات کرتا ہے نا، حق ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، یہ یقین مانیے یہ ایسا اب دور آ چکا ہے، حق جو بات ہو اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا، جو حق بات کر رہا ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ برا اسے کہا جاتا ہے جی یہ حق بات کیوں کر رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کون ہیں یہ بھی میں بتاتا چلوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کون؟ آج دنیا کے اندر کسی کو محبت ہوتی ہے جی کوٹھی اپنی گھر کے ساتھ، اور کسی کو محبت ہوتی ہے اپنی گاڑی کے ساتھ، یا جیسے کسی کو محبت ہوتی ہے کسی لڑکی کے ساتھ، لیکن صحابہ کون ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ کو محبت ہوئی تو ایمان کے ساتھ محبت تھی۔ تو یقین مانیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میں کہتا ہوں کم سے کم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں پڑھ لیتے،
پھر یہ استغفراللہ ایسا فیصلہ کرتے کہ آیا کہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں نہیں پڑھا۔ اور یہ بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔